وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 63۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ سامعین کرام، آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحیم۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے اجتماعی کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں، یعنی امت میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے عمل میں دل جمعی سے شریک ہوں، جب تک کہ وہ کسی خاص عذر کے باعث آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ اے رسول معظم، بے شک جو لوگ آپ ہی کو حاکم اور مرجع سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے جانے کی اجازت چاہیں تو آپ حاکم و مختار ہیں، ان میں سے جسے چاہیں اجازت مرحمت فرما دیں، اور ان کے لیے اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ سے بخشش مانگیں کہ کہیں اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو،
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا تمہارے باہمی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، پس وہ لوگ ڈریں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر ادب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں کوئی آفت آ پہنچے گی یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آن پڑے گا۔ سامعین کرام، سورہ نور ہے، آیت نمبر 63۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، تم ایسا خیال نہ کرو رسول کے بلانے کو کدعائے بعضکم بعضا، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ قد یعلم اللہ، یقیناً اللہ جانتا ہے، یتسللون، جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، یعنی آنکھ بچا کے چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ معلوم ہیں جو رسول کے نظر سے آنکھ بچا کے چپکے سے اس کی محفل سے چلے جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس ڈریں وہ لوگ یخالفون عن امرہ، جو اللہ کے رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کو کوئی آفت نہ پہنچے، کہ ان پہ کوئی آفت آ جائے، اس بات سے ڈریں، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان پہ کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ سامعین کرام، معاشرے میں امیر جماعت کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہاں بات ہو رہی ہے رسول کی۔ آپ کو میں نے کہا ہے کہ قیامت تک جو بھی نائبین رسول ہیں، جو بھی امیر ہیں، یا پھر ان سے نیچے جو ہیں، جو بھی یعنی آپ کے بڑے ہیں، اس کی یعنی درجہ بدرجہ ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ یعنی باپ ہے، دفتر میں باس ہے، باس آپ کو بلائے یا دوسرا شخص بلائے، تو اسی طرح یعنی درجہ بدرجہ پھر یہ تمام معاشرتی مضامین ہیں۔ سامعین کرام، یہاں دعا رسول کی بات ہو رہی ہے، رسول جب بلائے۔ اب رسول کا بلانا تو سامعین کرام یعنی سب سے زیادہ اہمیت ہے اس کی۔ بلند ترین مقام معاشرے میں رسول کا ہوتا ہے، اور رسول ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے بلند ترین درجے پر ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایک طرف تو یہ درجہ ان کا بلند ہے، پھر اللہ کے ہاں وہ اللہ کے مقربین ہیں، محبوب خدا ہیں، پھر وہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ مانتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ظاہر ہے رسول کی بات وہ مستجاب الدعوات، سب سے زیادہ دعاؤں کی مقبولیت رسول کی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، ایک وہ تھا نا واقعہ، ایک خشک سالی تھی مدینے میں، ایک دیہاتی آیا اور اس نے حضور سے درخواست کی کہ حضور، جمعے کا دن تھا، حضور ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں خشک ہیں، یا اس قسم کی بات کی اس نے، تو آپ دعا کیجئے بارش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو راوی کہتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوئے تھے کہ فرشتے وہ بادل جو ہے وہ آگے مدینے پہ اور برسنے لگے۔ جب ہم مسجد سے نکلے تو بارش برس رہی تھی، پھر دوسرے جمعے کو وہ آیا، بارش برستی رہی، دوسرے جمعے کو وہ آیا، عربی نے کہا کہ حضور مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہیں، آپ جو ہے دعا کریں یہ بارش تھم جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اللہم حول، یعنی کہ ہم پہ یہاں بارش نہ برسا اور ارد گرد پہ برسا، پورا مجھے الفاظ یاد نہیں ہے نا۔ تو حضور، پھر راوی کہتا ہے کہ حضور جہاں جہاں ایسی انگلی اٹھاتے تھے، بادل جو ہے وہ ادھر
ادھر ہٹتے جاتے تھے، بھاگتے جاتے تھے حضور کے اشارے کے مطابق۔ تو یہ وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو ہے، مقام جو ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی نظر میں، بہرحال بہت بلند مقام ہے۔ تو سامعین کرام، یہ رسول کی دعا جو ہے، پھر خاص طور پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی رہنما اپنے دین کی لیے منتخب کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے، تو پھر اس کی بات کو آپ نے اہمیت دینی ہے، اس کے بلانے کو یا اس کی دعا کو۔ یعنی دعا کے یعنی ایک مطلب تو بلانا ہے، داعین الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا، بلانے والا، ٹھیک ہے۔ پھر دعا کے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ کے رسول کسی کے لیے دعا کریں تو وہ دعا، اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ناراض ہو جائیں تو پھر اس کو بددعا دیں، یعنی یہ سب اس معنی میں شامل ہے، دعا رسول میں شامل ہے سامعین کرام۔ تو آپ نے اس کو اہمیت دینی ہے، ایسا نہیں سمجھنا جیسے آپس میں آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہو یا ایک دوسرے کو دعا دیتے ہو یا ایک دوسرے کو بددعا دیتے ہو۔ رسول کی ذات جو ہے سب سے بلند تر ہے، میں نے آپ کو عالی مقام ہے، تو ان کے بلانے کو، ان کی دعا کو کم نہ سمجھو۔ پھر ان کی جو ناراضگی ہے تو اس کو تم یعنی ہلکا نہ لینا، ان کے الفاظ کو یا ناراضگی کو ہلکا نہ لینا۔ تو یہ رسول کا مقام ہے سامعین کرام۔ اب بعض منافقین ایسے تھے سامعین کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے۔ مثال کے طور پہ عبداللہ ابن ابی تھا، تو وہ آتا تھا مجلس میں، وہ بیٹھ جاتا تھا، اور تھا بھی وہ لہیم شہیم تھا، اور یعنی جسمانی حیثیت سے ذرا زیادہ تھا، تو وہ مجلس میں آ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو اور پھر جب مجلس یعنی جاری ہوتی تو وہ چپکے سے نظر بچا کے چلا جاتا یا ان کے ساتھی چلے جاتے۔ تو یہ منافقین کا ایک رویہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، تم ایسا نہ کرو۔ حضور دعوت دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ تمہیں بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، مجلس ہے، قائم ہے، تو ان کی مجلس سے تم یعنی اس کو اہمیت دو، اس کو سنو، دل کے کانے سے سنو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کی مجلس سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اب رسول دعوت دے رہے ہیں اور آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم ڈریں وہ لوگ یخالفون عن امرہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی حضور دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف یا اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں اس کو ہلکا لے لیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ ڈریں کہ ان تصیبہم فتنۃ۔ گزشتہ درس میں بھی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ ہم من حیث القوم اس رویے میں مبتلا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں، بلکہ حضور کے احکامات کا تو ہمیں سرے سے کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، رشوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ حضور کا جو اقوال ہیں، جو ہدایت ہے، جس کام سے ہمیں روک رہے ہیں، ہم برضا و رغبت بلکہ بڑی خوشی سے
آج پاکستان میں ایسا معاشرہ ہے کہ وہ بڑی خوشی سے رشوت لینے والا ہے اور دینے والا ہے۔ دینا تو بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں بہت لوگ جو ہیں بخوشی سے رشوت دے کے اپنا کام نکالتے ہیں، ناجائز کام جو ہے وہ رشوت دے کے نکالتے ہیں، اور جو لینے والے ہیں وہ بھی بڑی خوشی سے لیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے سامنے کام؟ تھوڑا سا آپ اس پہ سوچیں اور سمجھیں، اس کا مطلب تو بہت خطرناک ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ دیکھیں کھلی کھلی آیات ہیں، لیکن ہمیں تو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا دردناک عذاب تیار ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں جزوی طور پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ درس میں، تو ڈریں وہ لوگ۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، دیکھو جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دیکھیں جس کے پاس طاقت ہے اور قوت ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جس کے پاس طاقت ہے، میں نے آپ کو کہا نا جو قوت جو ہے، اصل میں فاعل حقیقی اس کائنات میں سامعین کرام کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز اللہ کے دسترس میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہونے سے ہونے کو نکال دیتا ہے اور ہونے سے نہ ہونے کو نکال دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، بھائیوں نے چاہا کہ یہ نہ ہو، اللہ نے چاہا کہ یہ ہو، تو انہوں نے نہ ہونے کی تدبیر کی، اللہ نے اس کے نہ ہونے کی تدبیر سے ان کا ہونا نکال دیا، وہ بادشاہ بن گئے مصر کے اسی تدبیر سے۔ تو بات یہ ہے ہم تو اس بات پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی غافل ہیں، اس کی قدرت سے بھی غافل ہیں، اور اس کے ہر چیز سے ہم غافل ہیں۔ یہ ایک بڑا دردناک مضمون ہے سامعین کرام۔ یہاں ان للہ ما فی السماوات والارض، اس میں یعنی جو گزشتہ مضمون گزر چکا ہے کہ تم ڈرو، کیوں کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ یہ بات آپ یعنی میں ابھی تفصیل کا متحمل نہیں ہے اس بات کی، یعنی یہ درس اس کا متحمل نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات میں واقعات بیان کروں، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ آپ ایک کام چاہتے ہیں اور اس سے الٹے نتائج، اس کے الٹ نتائج مرتب ہو جاتے ہیں، تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ جملہ جو ہے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی فاعل حقیقی سامنے کرام، اصل یعنی فیصلے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اس کی دسترس میں ہے، اور وہی اس وقت یعنی کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سامعین کرام، مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے اسلامی تاریخ کا واقعہ ہے غزوہ بدر۔ مشرکوں نے یہ چاہا کہ یہ کافر، یہ مسلمان مٹ جائیں، اور باقاعدہ اس حساب سے وہ یعنی تیاری کر کے چلے تھے کہ ان کے پاس راشن بھی بہت تھا، اور پھر انہوں نے اپنے حساب سے جشن منانا تھا۔ 1000 مسلح کافی تعداد ہوتی ہے اس زمانے کے لحاظ سے سامعین کرام، تو انہوں نے چاہا کہ یہ اسلام مٹ جائے، لیکن اللہ کا تو یہ مرضی نہیں تھی۔ اللہ کی مرضی تو کیا تھی کہ اسلام غالب ہو جائے دنیا پہ۔ مشرکوں نے یہ چاہا کہ اسلام مٹ جائے، مسلمان ختم ہو جائیں، باقاعدہ جشن کا سامان لے کے چلے تھے، رنڈیوں کو، گانے ناچنے والیوں کو لے کے چلے تھے کہ ہم وہاں جائیں گے، یہاں فتح ہوگی ہماری، اور ہم وہاں پہ شرابیں پئیں گے اور ناچنے گانے کی محفل جشن منائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ 70 سرداران قریش جو ہے وہ کھیت رہے،
اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ نہ ہونے سے اللہ ہونا نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عزت دی اور فتح مبین دے دی۔ یا مثال کے طور پہ آپ لے لیں اس کا کہ صلح حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ جو صلح نامہ تھا ان کی شرائط ایسی تھی جو بظاہر ناگوار تھی مسلمانوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مبین قرار دیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہی صلح جو تھی صلح نامہ وہ وجہ بنی فتح مکہ کی۔ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن دیکھیں اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ ایک ہستی موجود ہے جو ہمارا سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تمہاری روش کو وہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام روش سے واقف ہے کہ ہماری روش کیسی ہے، پھر اس روش کے مطابق پھر فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ یہ بات یاد رکھیں صاحب اکرام۔ یہ میں نے جملہ تو پڑھ دیا ہے لیکن میں نے ابھی ترجمہ نہیں کیا کیونکہ یہ سب ایک ہی مضمون ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ جانتا ہے جو حالات ہیں یا جو روش تم نے اختیار کی بھی ہے، ما یا جو حالات ہیں تم پر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ منافقوں سے بھی خطاب ہے، مومنوں سے بھی خطاب ہے۔ یہ ایک ایسا قیمتی جملہ ہے سامعین کرام کہ اگر اس کی آپ گہرائی تک جائیں تو آپ کو یعنی جو سالکین کا میں لفظ کہوں، جو اللہ کی راستے پر چلنے والے ہیں، ان کو ایک خاص اطمینان اور خوشی محسوس ہوتی ہے ان الفاظ سے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، کہ اللہ جانتا ہے، قد یعلم یقیناً اللہ جانتا ہے، ما انتم علیہ جس حالت میں اس وقت تم ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سامنے کرام۔ تو یہ ایک بہت قیمتی جملہ ہے، اگر آپ اس کو یاد کر لیں اور یعنی جو طالبان مولا ہیں تو وہ ان کے لیے تو یہ بات خصوصاً، لیکن جو نہیں ہے ان کے لیے یہ ایک قسم کی اس میں زجر ہے، اس میں ایک ڈراوا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور پھر مومنوں کے لیے یہ ہے کہ دیکھو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور اس کو معلوم ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو قد يعلم ما انتم علیہ، ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون، اور جب تم لوٹائے جاؤ گے الہ اس کی طرف، فینبئہم بما عمل، اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے رہے۔ تو یہ سامعین کرام یہ دونوں پہ مومنین کے لیے بھی ہے یہ آیت، اور جو مومن نہیں ہیں یا رسول اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی میں مبتلا ہیں، جیسا کہ ہم ہیں آج اجتماعی طور پہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم لوٹائے جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، فَيُنَبِّئُهُمْ، تمہیں اللہ تعالیٰ خبر دے گا بما عملوا، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سامعین اکرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعدکم بعدا، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
او یصیبہم عذاب علیم۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ سامعین کرام، ترجمہ: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم تم نہ سمجھنا رسول کے آپس میں رسول کے بلانے کو کدعائے بعدکم بعدا، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین، یقیناً جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو چپکے سے نبی کی مجلس سے کھسک جاتے ہیں۔ فلیحذر الذین، بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، یخالفون عن امرہ، جو رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کو کوئی آفت نہ پہنچے یا پہنچ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، دیکھو اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے جو تم پہ ہے، یعنی جس حالت میں تم ہو، جس روش میں تم ہو۔ ما انتم علیہ، یعنی جس روش میں، جن عادات میں تم مبتلا ہو، جو تم کر رہے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن واپس ان کو یہ لوٹیں گے اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا، بِمَا عَمِلُوا، جو عمل انہوں نے کیے ہوں گے، اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ Do not address the messenger in the same manner you address one another. God knows those of you who slip away using flimsy excuses. So let those who oppose his orders beware, lest an ordeal strikes them or a painful punishment befalls them. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا
والله بكل شيء عليم. Surely to God belongs everything in the heavens and the earth. He knows what you are about, and on the day they are returned to him, he will inform them of what they did. God has full knowledge of all things. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔